ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ خبروں کے آغاز پر پیش ہے اہم سرخیاں۔ راج بھون میں تلنگانہ کے نئے چیف جسٹس آلوک ارادے کی حلف برداری تقریب، چیف منسٹر KCR نے کی تقریب میں شرکت۔ 100% سبسڈی پر اہل اقلیتوں کو 1 لاکھ روپے کی مالی مدد کی اسکیم، ریاستی حکومت کی جانب سے سرکاری احکامات جاری۔ تلنگانہ میں مزید 3 دنوں تک بھاری بارش کا امکان، ریاست کے کئی آبی ذخائر ہوئے ہیں لبریز۔ ہریش راؤ نے موسمی امراض سے بچنے کے لیے احتیاط برتنے کا دیا مشورہ، کہا ہر ہفتے اپنے گھروں اور اس کے آس پاس کی کریں صفائی۔ ریلائنس کے بعد پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تملسائی سوندراراجن نے آج راج بھون میں جسٹس آلوک ارادے کو تلنگانہ کے نئے چیف جسٹس کے طور پر حلف دلایا۔ اس موقع پر چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ، چیف سیکریٹری شانتی کماری، ریاستی وزراء محمد محمود علی، اندرا کرن ریڈی، راجیہ سبھا کے رکن ڈاکٹر کے کیشو راؤ، DGP انجنی کمار کے علاوہ وکلاء برادری اور دیگر کئی معزز شخصیتیں موجود تھیں۔ اس موقع پر حلف برداری کے قبل قومی ترانہ بھی پڑھا گیا۔ I, Justice Alok Arade, having been appointed Chief Justice of High Court for the State of Telangana, Chief Justice of the High Court for State of Telangana, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear that I will bear true faith and allegiance true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, that I will uphold that I will uphold the sovereignty and integrity of India, the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully that I will duly and faithfully and to the best of my ability, and to the best of my ability, knowledge knowledge and judgment, and judgment, perform the duties of my office perform the duties of my office without fear or favor, without fear or favor, affection or ill will, affection or ill will, and that I will and that I will uphold the Constitution uphold the Constitution and the laws. and the laws. چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ نے پسماندہ طبقات کے افراد کو دی جانے والی 1 لاکھ روپے کی اسکیم کو ریاست کی اقلیتوں کے لیے بھی دینے کا اعلان کیا ہے، جس میں بینک لنک نہیں رہے گا۔ راست طور پر اقلیتوں کے درخواست گزار کو اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے تحت رقم اکاؤنٹ میں جمع کر دی جائے گی۔ چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ کی ہدایت پر اس اسکیم کا جیو جاری کر دیا گیا ہے۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن میں قرض کے لیے درخواست داخل کرنے والوں کو 1 لاکھ روپے کی امداد فراہم کی جائے گی۔ ہر خاندان میں صرف ایک فرد کو مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ تلنگانہ کے وزیر صحت و فائنانس ہریش راؤ نے موسمی امراض سے بچاؤ کے لیے اپنے مکان اور اطراف اکناف کی صفائی پر توجہ دینے عوام سے اپیل کی ہے، اور انہوں نے ہر اتوار کو مکانات اور اطراف اکناف کی صفائی کے لیے 10 منٹ کا وقت دینے شہریوں سے اپیل کی۔ ہریش راؤ نے کہا کہ ایک صحت مند خاندان اور معاشرہ اس وقت ممکن ہے جب تک کہ گھر کا ماحول صاف ستھرا ہو۔ ہریش راؤ نے GHMC کے زیر اہتمام منعقدہ مچھروں پر قابو پانے کے پروگرام میں حصہ لیا اور کوکاپیٹ میں واقع اپنی رہائش گاہ پر ذخیرہ شدہ پانی کو صاف کیا اور مچھروں سے بچاؤ کے مکان کے اطراف اکناف کی بھی صفائی کی۔ انہوں نے کہا کہ مچھروں کی روک تھام کے لیے سب کو صفائی پر توجہ دینا چاہیے تاکہ ڈینگو اور ملیریا جیسی بیماریوں سے بچا جا سکے۔ ریاست کے ٹیچرز تقررات کے منتظر بے روزگار نوجوانوں نے آج کانگریس لیڈر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی سے ملاقات کی اور کہا کہ گزشتہ 7 برسوں سے ریاست میں TRT پوسٹوں پر تقررات کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے۔ ملاقات کرنے والے بے روزگار نوجوانوں کو کانگریس کے رکن پارلیمنٹ کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے تیقن دیا ہے کہ وہ ٹیچرز تقررات کے لیے احتجاج کریں گے۔
اگر حکومت اس ضمن میں مثبت اقدام نہیں کرتی ہے تو پرگتی بھون کا بھی گھیراؤ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں ریاست کے وزیر اعلیٰ KCR کو مکتوب لکھ چکے ہیں۔ انہوں نے ان نوجوانوں سے یہ بھی تیقن دیا کہ وہ اندرا پارک پر 48 گھنٹوں کا دھرنا بھی منظم کریں گے۔ ضلع کاماریڈی کے ناگی ریڈی پیٹ منڈل میں واقع پوچارم پروجیکٹ کے پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پروجیکٹ میں 5000 کیوزک پانی کا انفلو جاری ہے۔ پانی میں اضافے کی وجہ سے حکام نے 14 گیٹوں کو کھول دیا ہے اور یہ اخراج شدہ پانی منجرا ندی اور نظام ساگر پروجیکٹ میں جائے گا۔ نظام ساگر کے پانی کی مکمل سطح 1464 فٹ ہے اور اس میں 1.82 TMC پانی کے ذخیرے کی گنجائش ہے۔ اس کے ذریعے یلا ریڈی اور ناگی ریڈی پیٹ منڈلوں کے اراضیات کو سیراب کیا جاتا ہے۔ آبی ذخیرے میں مٹی جمع ہونے کی وجہ سے پانی کے ذخیرے کی صلاحیت میں کمی آئی۔ واضح ہے کہ میدک، حیدرآباد، نظام آباد، سنگاریڈی، کاماریڈی اور دیگر مقامات سے لوگ اس آبی ذخائر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ریاست تلنگانہ اور کاماریڈی ضلع کے جوکل میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس بارش کی وجہ سے جوکل کولاس نالا پروجیکٹ کے آبی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پانی میں اضافے کی وجہ سے کسانوں میں خوشی کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ پروجیکٹ کے عہدیداروں نے کہا کہ مہاراشٹر اور کرناٹک کے بالائی حصے سے پانی کی آمد میں اضافہ ہوتا ہے تو کسی بھی وقت پروجیکٹ کے گیٹوں کو کھولا جا سکتا ہے اور پروجیکٹ میں 462 کیوزک انفلو سے پانی کی سطح میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عادل آباد میں گزشتہ چند دنوں سے ہونے والی موسلا دھار بارش کی وجہ سے شہر کے نشیبی علاقوں کے مکانات میں پانی داخل ہو چکا تھا۔ ان مقامات پر پانی کے نکاسی کا کام تیزی سے انجام دیا گیا۔ عادل آباد میونسپلٹی کے نائب صدر نشین ظہیر رمضانی نے منصف ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بارش کے موقع پر رکن اسمبلی عادل آباد جوگو رامنا کی ہدایت پر ہنگامی طور پر راحت کاری انجام دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال شہر کے نشیبی علاقوں کے حالات بہتر ہو چکے ہیں۔ تمام لوگ صاف صفائی کے بعد اپنے مکانات میں قیام پذیر ہیں۔ تاہم موسم بارش کے پیش نظر عوام کو چوکس رہنے کی ہدایت۔ پورا بکلگڑا خانہ پور بہت سی جگہ پر جو پانی گھروں میں آیا تھا، روڈوں تک آ گیا تھا۔ کل جو کام جوگو رامنا صاحب کے آرڈر پر جو JCB اور میونسپل کمشنر کی طرف سے جو کام عادل آباد شہر کے اندر ہوا ہے، اس کی وجہ سے تقریباً پانی اتر چکا ہے، گھروں میں پانی نہیں ہے۔ اس میں بھی جو لوگ گھروں سے آ کر جو شیلٹرز میں رکھے تھے وہ لوگ بھی اپنے گھروں میں جا چکے ہیں۔ آنے والے ٹائم میں پھر بارش کا امکان ہے۔ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ جو بھی ہو احتیاط سے رہیں اور بچوں کو جو ہے سو سیف رکھیے۔ ہم 24 گھنٹے آپ کے جو ہے سو نگرانی میں رہیں گے۔ جوگو رامنا صاحب کی ٹیم پورا جو ہے سو آپ کے فون کے انتظار میں رہیں گے۔ آپ فون کیجئے۔ پروفیسر سید شاہ شمیم الدین احمد منیمی سجادہ نشین خانقاہ منیمیہ پٹنہ نے کہا کہ یکساں سول کوڈ معاملے میں مسلمانوں کو سنجیدہ حکمت عملی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایشو کو پیدا کیے ہیں وہ مسلمانوں کو بھڑکانا اور مشتعل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سازش سے متاثر نہ ہو۔ انہوں نے حیدرآباد کے دورے کے موقع پر منصف ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ دیگر طبقات بھی شدید متاثر ہوں گے۔ شمیم الدین اشرف منیمی صاحب، جی منیمی صاحب آپ کا منصف ٹی وی میں استقبال ہے۔ بہت شکریہ۔ منیمی صاحب اس وقت جو ہے ملک میں یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ کا معاملہ چل رہا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے، اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، یہ مسئلہ حکومت نے اسی لیے اٹھایا ہے کہ لوگوں کے اندر اضطراب پیدا ہو اور لوگ بے چین ہو کر وہی کریں جو وہ چاہتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہندوستان کے سبھی شہریوں کو لینا چاہیے اور سب سے پہلے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس مسئلے کو اٹھانے والا کچھ سوچ سمجھ کر مسئلہ اٹھا رہا ہے، اس کی ایک پروگرامنگ ہے، اس کے ایک سوچنے کا انداز ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسا وہ چاہتا ہے وہی کام ہم کرنے لگیں۔
इसी लिए सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इस मुल्क में आता है तो उसका नेचर क्या होगा, उसका मिजाज क्या होगा, उसका अंदाज़ व आहंग क्या होगा। इसलिए कि ये मुल्क बहुत सारे इख्तलाफात में वहदत का मजमुआ है। यहाँ हर थोड़ी दूर पर बोली बदल जाती है, हर थोड़ी दूर पर संस्कृति और तहज़ीब बदल जाती है। यहाँ के तमद्दुन में मुख्तलिफ़ किस्म के रंग हैं, शेड्स हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और मुख्तलिफ़ अफ़कार व ख़यालात के लोग रहते हैं। अगर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कह रहा है तो ये ज़िम्मेदारी उस पर है कि वो उसकी पूरी तशरीह और तौज़ीह करे, वो बताए कि वो क्या चाहता है और किस अंदाज से चाहता है। अगर कोई ये कहता है कि इस मुल्क में तमाम लोगों के लिए एक बराबर कानून होना चाहिए, एक तरह का कानून होना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे मुराद ये है कि सभी को बराबर मौक़े हासिल होने चाहिए, सबका फंडामेंटल राइट महफूज होना चाहिए, किसी कम्युनिटी पर किसी कम्युनिटी की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, हर कम्युनिटी को आज़ादी के साथ और ईमानदारी के साथ उसका हक़ मिलता रहे। यही हमारे संविधान का बुनियादी स्वरूप है और यही होना चाहिए। हम लोगों को ये मुतालबा करना चाहिए कि अगर हुकूमत चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करें तो उसे ये बात पूरी तशरीह और तौज़ीह के साथ करनी चाहिए, तब हम अपना कोई रिएक्शन और अपना कोई कमेंट देंगे। आप क्या मानते हैं कि आने वाले 2024 में आम इंतखाबात है, ये दो तबक़ात में, हिंदुस्तान की दो तबक़ात में सिर्फ इमोशनल यानी उनके जज्बात को भड़काने की कोशिश है, इस पर अब मुसलमानों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से हिकमत अमली करनी चाहिए? जब भी कोई मुद्दा सियासी पार्टी उछालती है और उसका बुनियादी मकसद ज़ाहिर है कि ये होता है कि उससे सियासी मफाद हासिल करें, तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अमल और रद्द अमल इस बात को सोच समझ कर दें कि कहीं जो प्रोग्रामिंग है उसका हम हिस्सा न बन जाए। मुसलमानों का इज़्तिराब, मुसलमानों का गुस्सा, गज़ब, अगर वो ये सोच कर रहे हैं कि मुसलमान परेशान होंगे, हंगामा करेंगे, एजिटेशन करेंगे, एकजुट होने की कोशिश करेंगे, तो वो उसका फ़ायदा इसलिए हासिल करेंगे ताकि लोगों को सही तौर पर ग्लोबलाइज करें और इकट्ठा करके अपने हक़ में वोट की राजनीति कामयाब बनाएं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि बहुत दानिशमंदी के साथ, हिकमत के साथ इस मरहले को लें ताकि हम हुकूमत के आलयकार न बने और हमें जो कहना है वो कहें, लेकिन पूरी दानिशमंदी के साथ कहें और पूरी दानिशमंदी के साथ करें। हम लोगों को चाहिए कि कोई ऐसा मौका न दें कि हुकूमत जो चाह रही है यानी एक ख़ास तबके को अपने लिए पोलराइज करना, अपने हक़ में उस्तवार करना, उसमें कामयाब ना हो पाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम दानिशमंदी का मुज़ाहरा करें। मैं एक मिसाल भी देता हूँ। हुकूमत जब भी ऐसे कोई कदम उठाती है, चाहे वो 370 की बात करे, चाहे वो 3 तलाक़ की बात करे और या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करे, वो खैरखाही दिखाती है कि इससे हम एक तबके की खैरखाही चाहते हैं, हम औरतों की भलाई चाहते हैं, हम मुस्लिम औरतों के हक़ में ये काम कर रहे हैं, हम कश्मीर की तरक्की चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि वो किस दानिशमंदी के साथ अपना ये पैतरा खेलते हैं। तो हमें भी दानिशमंदी के साथ उनके पैतरे का जवाब देना चाहिए, उनके पैतरे का शिकार नहीं बनना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुंसिफ टीवी से बात। वरंगल ईस्ट के रुकन असम्बली एड नरेंद्र ने कहा कि गिरुमाजीपेट लक्ष्मापुरम तरकारी मार्केट का दौरा करते हुए मार्केट के तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि मार्केट में ताजरीन और आवाम की सहूलत के लिए नई तर्ज पर मार्केट को तामीर किया जा रहा है। इस मौके पर रुकन असम्बली नरेंद्र ने मार्केट के तामीराती कामों के सिलसिले में अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी ताकि ताजरीन को कोई परेशानी न हो सके।
اس موقع پر BRS پارٹی کے کارپوریٹرز اور دیگر بھی موجود تھے۔ BC ویلفیئر ایسوسی ایشن کے قومی صدر و رکن راجیہ سبھا آر کرشنیا نے ریاست میں سوشل ویلفیئر اور اقامتی اسکولوں کے لیے ذاتی عمارت تعمیر کرنے حکومت سے مطالبہ کیا ہے اور ویلفیئر ہاسٹل کے طلباء میں میس چارجز میں 1500 روپیوں سے بڑھا کر 5000 کرنے حکومت سے مانگ کی۔ آر کرشنیا نے کہا کہ 23 اگست کو کھمم میں تلنگانہ سوشلسٹ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک میٹنگ منعقد کی جا رہی ہے۔ اس میٹنگ میں شرکت کرنے طلباء اور دانشوروں سے اپیل کی۔ اس ضمن میں پوسٹر کی بھی رسم اجرائی انجام دی گئی۔ میدک ضلع BJP کے صدر G. سرینواس اور BJP کے دیگر قائدین نے ضلع کے مستحق خاندانوں کو ڈبل بیڈ روم مکانات الاٹ کرنے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے مستحق خاندانوں کو ڈبل بیڈ روم مکانات الاٹ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے 24 جولائی کو ضلع کلکٹر کے دفتر کے سامنے احتجاجی دھرنا منظم کیا۔ اس دھرنے میں کثیر تعداد میں حصہ لینے پارٹی کے کارکنوں اور عوام سے اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ اس دھرنے میں BJP کے سابق رکن اسمبلی اے لکشمی نارائنا شرکت کریں گے۔ اس موقع پر BJP اور دیگر قائدین موجود تھے۔ حیدرآباد شہر کے نہرو زولوجیکل پارک میں لال سندل کی لکڑی کے درختوں کو کاٹنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ چیف وائلڈ لائف وارڈن لوکیش جیسوال نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ زو کے ہرنوں کے انکلوژر کے ساتھ لال سندل کی لکڑی کے درختوں کو کاٹنے کے واقعے کے لیے ذمہ دار افراد کے خلاف معاملہ درج کیا جائے۔ حکام نے کہا کہ بعض لاپتہ سندل کی لکڑیاں زو کے احاطے کے باہر بکھری ہوئی پائی گئی۔ زو حکام کی جانب سے اس سلسلے میں جامع جانچ کی جا رہی ہے تاکہ اس واقعے میں ملوث افراد کی شناخت کی جا سکے۔ پارک کے ڈائریکٹر اور کیوریٹر پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اندرون ایک ہفتہ تفصیلی رپورٹ پیش کریں۔ جماعت اسلامی ہند وقار آباد کی جانب سے عالم پلی میں قائم کیے گئے الخیر کمپیوٹر سینٹر کا رکن اسمبلی ڈاکٹر M. آنند کے ہاتھوں آج افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی نے جماعت اسلامی ہند کی جانب سے کیے جانے والے کاموں کی ستائش کی۔ انہوں نے الخیر کمپیوٹر سینٹر سے استفادہ حاصل کرنے طلباء پر زور دیا۔ اس موقع پر جماعت اسلامی ہند کے ذمہ داروں نے بتایا کہ الخیر کمپیوٹر سینٹر میں طلباء اور طالبات کو مفت میں کمپیوٹر کی ٹریننگ دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ سینٹر میں داخلے شروع ہو گئے ہیں۔ اگست کی پہلی تاریخ سے کلاسز کا بھی آغاز ہوگا۔ اس موقع پر جماعت اسلامی ہند کے قائدین اور اراکین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے کشن باغ علاقے میں ایک بلند عمارت پر چڑھتی ہوئی ایک انوکھی اور نادر بلی نظر آئی۔ اس بلی کو دیکھنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد جمع ہو گئی جو اس کو دیکھنے کے بعد حیرت زدہ رہ گئے۔ مقامی افراد نے اس بات کی اطلاع قریب ہی میں واقع زو پارک کے حکام کو دی، جس کے بعد زو کے عہدیداروں نے تقریباً 1 گھنٹے کی طویل جدوجہد کے بعد اس جانور کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی اور پولیس کے تعاون سے اس بلی کو زو پارک منتقل کر دیا گیا۔ اس بلی کے تعلق سے ہجوم میں تجسس دیکھا گیا۔ کئی افراد نے اس بلی کو عمارت پر چڑھتا ہوا دیکھ کر اس منظر کو اپنے سیل فون کے کیمروں کے ذریعے قید کر لیا۔ تلنگانہ میں بھارت راشٹر سمیتی کے لیڈر اور ان کے بیٹے کی سڑک حادثے میں موت ہو گئی ہے۔ BRS لیڈر تھوریا نائک اور ان کا بیٹا نارسنگی سے چنگٹا جا رہے تھے۔ ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا اور دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق تھوریا نائک اور ان کا بیٹا انکت نارسنگی گاؤں سے چنگٹا جا رہے تھے۔ اس دوران ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا جس کی وجہ سے وہ گاڑی پر سے کنٹرول کھو بیٹھے۔ اس کے بعد کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر سڑک کی دوسری طرف گر گئی۔ اس دوران دوسری طرف سے گزرنے والی لاری نے کار کو ٹکر مار دی جس کی وجہ سے دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں کی لاشوں کو رامائن پیٹ سرکاری اسپتال منتقل کیا۔ اس سلسلے میں پولیس نے ایک مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اس دوران BRS کے کئی لیڈران رامائن پیٹ سرکاری اسپتال پہنچ گئے۔ حیدرآباد میٹرولوجیکل سینٹر نے وارننگ دی ہے کہ اگلے 3 دنوں کے دوران ریاست کے مقامات پر موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ اس مہینے کی 25 اور 26 تاریخ کو بہت زیادہ موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔
इस सिलसिले में महकमा मौसमियात ने मंगल और चारशंबे को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खलीज बंगाल में बनने वाला हवा के कम दबाव का मरकज़ अब जनूबी ओडिशा के आसपास में समंदर की औसत सतह से 3.1 किलोमीटर ऊपर है। महकमा मौसमियात ने बताया कि 24 तारीख को जनूबी ओडिशा, शिमाली आंध्रा के करीब शिमाल मगरबी खलीज बंगाल पर कम दबाव मरकज़ बनने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। खबरों का आखिर में एक बार फिर से अहम सुर्खियां। राजभवन में तेलंगाना के नए चीफ जस्टिस आलोक आराधे की हलफ बर्दारी तकरीब, चीफ मिनिस्टर केसीआर ने की तकरीब में शिरकत। 100% सब्सिडी पर अहल अक़लियतों को 1 लाख रुपए की माली मदद की स्कीम, रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी अहकामात जारी। तेलंगाना में मजीद 3 दिनों तक भारी बारिश का इम्कान, रियासत के कई आबी ज़खायर हुए हैं लबरेज। हरीश राव ने मौसमी अमराज से बचने के लिए एहतियात बरतने का दिया मशवरा, कहा हर हफ्ते अपने घरों और उसके आसपास की करें सफाई। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।